بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، وہی ہے کہ جس نے تمہیں بنایا ہے گارے سے اور پھر ایک وقت مقرر کر دیا ہے۔ یعنی یہ کہ ہم ہر شخص جو ہے جس کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اس کا اس دنیا میں رہنے کا وقت معین ہے، اور ایک خاص اجل جو ہے اس کی اجلاً وہ یہ ہے کہ موت کا وقت معین ہے۔ وہ اجل مسمى عنده، اور ایک اور ہے مقرر وقت اس کے پاس۔ یعنی ایک تو ہے انفرادی موت، جیسے کہ حضور نے فرمایا من مات فقط قامت قیامتہ، ایک اجتماعی موت ہونی ہے اس دنیا کی، وہ اللہ نے خاص چھپا کر اپنے پاس رکھی ہے، جس کا علم کسی اور کو نہیں دیا۔ ثم انتم تنظرون مسمى عنده واجل مسمى عنده، اور ایک اور ہے معین وقت جو اس کے پاس ہے۔ ثم انتم تمترون، لیکن تم شک کرتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، ایک ہی اللہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آسمانوں کا اللہ کوئی اور ہے، زمین کا اللہ کوئی اور ہے۔ ہاں فرشتے ہیں، فرشتوں کے طبقات ہیں، زمین کے فرشتے ہیں، فضا کے فرشتے ہیں، آسمانوں کے فرشتے ہیں، ہر آسمان کے فرشتے ہیں، پھر یہ کہ ملائکہ مقربین ہیں، لیکن ذات باری تعالیٰ تو ایک ہی ہے۔ یعلم سرکم و جہرکم، وہ جانتا ہے تمہارا چھپا بھی اور تمہارا کھلا بھی، ظاہر بھی۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کماتے ہو۔ کمانے سے مراد یہی نیکی یا بدی۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی آیات میں سے، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر یہ کہ یہ اس سے اعراض ہی کرنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ ہم نئی سے نئی صورتیں بھیج رہے ہیں، نئی سے نئی آیتیں نازل کر رہے ہیں، لیکن یہ اعراض پر تلے ہوئے ہیں۔ فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، تو اب انہوں نے جھٹلا دیا ہے حق کو جبکہ ان کے پاس آ چکا۔ اب یہ قد كذبوا جو ہے اس کا اندازہ کیجیے آپ کہ چونکہ یہ مکی دور کے آخری زمانے کی صورتیں ہیں، تو گویا کہ 12 برس تقریباً ہو چکے ہیں حضور کو دعوت دیتے ہوئے۔ اس حوالے سے ابھی تک جو لوگ اڑے ہوئے ہیں وہ گویا کہ پوری طرح ضد پر، ہٹ پر جو ہے وہ پوری طریقے سے جم چکے ہیں۔ فقد كذبوا، بے شک جھٹلا چکے ہیں ان لوگوں نے، جھٹلا دیا ہے بالحق، حق کو، لما جاءہم، جب کہ ان کے پاس آیا۔ فسوف یاتیہم انباء ما كانوا به یستہزئون، تو اب جلد ہی ان کے پاس آ جائے گی حقیقت اور خبر ان چیزوں کی جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یعنی یہ مذاق اڑاتے تھے کہ عذاب عذاب عذاب، دھمکی دیتے ہوئے محمد کو 11 سال ہو گئے، 12 سال ہو گئے، کان پک گئے ہمارے، عذاب آئے گا عذاب آئے گا عذاب آئے گا، کوئی عذاب آیا نہیں، خالی دھونس جماتے ہیں۔ تو اس کا جو استہزاء کرتے تھے، اب عنقریب وہ دور شروع ہو رہا ہے کہ پھر جن چیزوں کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے اس کی حقیقت ان پر کھلنی شروع ہو جائے گی۔ یہ سمجھ لیجئے کہ اس جو گروپ کی 2 صورتیں ہیں، یہ مکیات انعام و اعراف، اس کے بعد سورہ انفال اور سورہ توبہ میں مشرکین مکہ کے لیے عذاب الہی کا بیان ہے، اس لیے کہ عذاب کی پہلی قسط ان پر غزوہ بدر میں آئی ہے، لہذا غزوہ بدر پر مشتمل ہے اس کے حالات پر سورہ انفال، اور ان کے عذاب کی آخری صورت وہ ہے کہ جو سورہ توبہ میں آئی ہے۔ لہذا یہ 2 صورتیں کہ جو مشرکین مکہ یا مشرکین عرب پر اتمام حجت کی صورتیں ہیں، انعام و اعراف، ان کو جمع کر دیا، اور پھر ان پر عذاب الہی کی جو صورتیں ہیں، ایک ابتدائی اور ایک اختتامی شکل کی حامل، ان دونوں کو یکجا کر دیا، تو 2 مکی 2 مدنی کا یہ گروپ بن گیا۔ الم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ کتنی ہی ہم نے نسلوں کو اور قوموں کو ہم نے ہلاک کیا جنہیں ہم نے زمین میں تمکن عطا فرمایا تھا جو تمہیں عطا نہیں کیا ہے۔ قوم عاد کتنی زبردست قوم تھی، اسی جزیرہ نما عرب میں آباد تھی، تمہیں اس کے حالات کچھ معلوم ہیں، قصے تمہیں معلوم ہیں۔ قوم سمود کتنی بڑی قوم تھی، جتنا دبدبا اس کا تھا، جس طرح کہ اس نے اپنے پہاڑ تراش کر اور چٹانیں تراش کر محل بنائے تھے، ذرا تصور کرو اے قریش مکہ، تمہیں تو وہ چیزیں نصیب بھی نہیں ہوئی ہیں۔ تو جب ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا، اور ہم نے ان پر آسمان بھیجا موسلا دھار، یعنی ان پر خوب بارشیں برسائیں ہم نے، اور بارش ظاہر بات ہے ماہ مبارک کا ہوتا ہے، اس سے زمین کی رویدگی نکلتی ہے۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ہم نے دریا بہا دیے، نہریں بہا دیے ان کے دامن میں، ان کے نیچے۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو ان کو بھی ہم نے ان کے گناہوں کے پاداش اور اعراض اور کفر کے پاداش میں ہلاک کر دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ پھر تم کس کھیت کی مولی ہو، تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی سنت اور اللہ کا قانون بدل جائے گا؟
وانشانا من بعدہم قرنا آخرین، اور ہم نے ہر ایک کو ہلاک کرنے کے بعد پھر ایک اور قوم کو اور ایک اور نسل کو اٹھا دیا۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اب یہ اصل میں اس آیت کو سمجھ لیجیے، آیت نمبر 7 جو ہے یہ اس سورہ مبارکہ کا سب سے بڑا مرکزی مضمون ہے کہ حضور پر آخری دباؤ ڈال دیا تھا قریش نے کہ آپ اگر رسول ہیں اور رسالت اپنی ہم سے بنوانا چاہتے ہیں تو کوئی حصی معجزہ ہمیں دکھائیے، ایسا معجزہ جو اب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، مردہ کو زندہ کیجئے، آسمان پہ چڑھ کے دکھائیے، مکے میں ابھی کوئی باغ بنا دیجئے، یہاں کوئی چشمہ نیا نکال دیجئے، کوئی سونے چاندی کا محل دکھا دیجئے، آسمان سے اترتے ہوئے کتاب لے کر اترتے ہوئے ہم دیکھیں آپ کو۔ تو یہ ان کی طرف سے تقاضا جو ہے زور پکڑتے پکڑتے پکڑتے، اور یہ آپ دیکھیں گے مسلسل چلے گا معاملہ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ یہ تھا کہ ہم نے ایسا کوئی معجزہ نہیں دکھانا۔ اب یوں سمجھیں آپ کہ یہ چکی کے 2 پارٹ تھے جن کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آ گئی۔ بظاہر لوگوں پر یہ اثر پڑ رہا ہے کہ بھئی ہمارے جو یہ سردار ہیں قریش کے ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں، عوام الناس کے اوپر یہ اثر پڑ رہا ہے کہ یہ رسالت کے مدعی ہیں، نبوت کے مدعی ہیں، موسیٰ نے کیسے معجزے دکھائے تھے یہ خود بتاتے ہیں، عیسیٰ نے کیسے معجزے دکھائے تھے یہ خود بیان کرتے ہیں، کیا وجہ ہے پھر کیوں نہیں معجزہ دکھاتے؟ تو گویا کہ ان کے لیڈروں نے عوام کی مت مار دی تھی، اور عوام جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ گویا کہ ان کی حجت محمد پر قائم ہو چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے ایسا معجزہ نہیں دکھانا، جو بھی حق کا طالب ہے قرآن ہم نے نازل کر دیا ہے، یہی معجزہ ہے۔ تو یہ جو ہے رد و قضا اس میں جو ہو رہی ہے، اور اس میں واقعہ یہ ہے کہ کسی جگہ پر تو جا کر انسان کانپ اٹھتا ہے تصور کر کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جان تھی، جان مبارک آپ کی کس قدر ضیق میں آ چکی تھی۔ ادھر اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، ہم نے نہیں دکھانا، ادھر وہ کہہ رہے دکھاؤ، اگر تم ہو واقعی، اگر نبی ہو رسول ہو تو معجزہ کیوں نہیں دکھاتے؟ تو اس کے درمیان گویا کہ ان کے لیے، اور یہ اس کا مرکزی مضمون ہے سورت کا، اور کچھ آگے چل کر جب یہ اپنے کلائمیکس کو پہنچے گا تو واقعہ یہ کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم نے اتار دی ان پر کوئی کتاب جو کہ کاغذوں میں لکھی ہوئی ہے، فَلَمَسُوهُ، اور وہ اسے چھو بھی لیں بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اس وقت بھی یہ کافر یہی کہیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے، ہماری آنکھوں پر اثر ہو گیا تھا، ہماری نظر بندی کر دی گئی تھی۔ جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا ہے، البتہ ہوگا کیا، ہم ایسا معجزہ دکھا دیں گے تو مہلت ختم ہو جائے گی، پھر فوراً عذاب آئے گا۔ اس لیے ابھی ہماری رحمت کا تقاضا یہ ہے، ہم انہیں مہلت اور دینا چاہتے ہیں، ابھی اور اس کو دودھ کو بلونا ہے، شاید اس میں سے کچھ اور مکھن بھی نکل آئے، اس لیے ہم معجزہ نہیں دکھا رہے، معجزہ دکھائیں گے مہلت ختم ہو جائے گی، عذاب فوراً آ جائے گا۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اترا ان کے اوپر کوئی فرشتہ، اوپر سے کوئی فرشتہ جو ہے پروں سے آتا دیکھتے ہم کہ ہاں آ رہا ہے۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اور اگر ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا، لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر تو فیصلہ ہی چکا دیا جاتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ ملتی۔ یعنی یہ کہ یہ ساری جو آزمائش ہے اس دنیا کی زندگی میں، وہ تو غیب کے پردے کی وجہ سے تو آزمائش ہے، غیب کا پردہ اٹھ جائے امتحان ختم، پھر تو نتیجے کے ڈکلیئر کرنے کا وقت آ جائے گا۔ یہ تو امتحان جو ہے سارا وہ اس غیب ہی کی وجہ سے تو ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اور اگر ہم اسے فرشتہ بنا کر بھیج بھی دیتے، کسی بجائے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے، تو اسے بھی ہم نے انسان بنا کر بھیجنا تھا، انسانوں کے لیے بھیجنا تھا نا، فرشتوں میں بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتے، جب انسانوں میں بھیجنا تھا تو انسان ہی کو بھیجنا تھا۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور جو اس وقت التباس ان کو ہو رہا ہے وہ التباس اس وقت بھی ہو جاتا، جیسے کہ حدیث جبرائیل جو ہے اس میں ہمیں معلوم ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں آئے، تو لوگوں کو کیا پتا چلا کہ یہ جبرائیل ہے، وہ انسانی شکل میں آئے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی آپ دل گرفتہ نہ ہوں، آپ سے پہلے بھی تو رسولوں کا اسی طریقے سے مذاق اڑایا گیا، یہ صرف آپ پہلی مرتبہ نہیں ہے۔ قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں کوئی نیا نویلا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بہت رسول آئے، لیکن یہاں بات اللہ کہہ رہے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے ان کا مذاق اڑایا گیا۔ حضرت نوح کا کیسا کیسا مذاق اڑا ہوگا، 950 برس تک اڑا ہوگا، آپ کو تو ابھی 10-11 برس ہوئے ہیں، وہ 950 برس تک ہمارے اس بندے نے جو ہے وہ جھیلا ہے سب کچھ۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، بالآخر پھر گھیر لیا ان لوگوں کو کہ جو ہنسی مذاق اڑاتے تھے اسی چیز نے جس کا وہ استہزاء کرتے تھے۔
معاملہ وقت کا ہے، ٹائم فیکٹر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جلدی سے ان کو دکھائی دیا جائے تاکہ ان کی زبانیں تو بند ہو جائیں کم وقتوں کی، لیکن یہ کہ نہیں، اب ہماری حکمت میں ابھی نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسا معجزہ دکھائیں۔ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اے نبی ان سے کہیے گھومو پھرو زمین کے اندر اور دیکھو کیا انجام ہوا ہے جھٹلانے والوں کا۔ تمہارے ہی اس جزیرہ نما عرب میں قوم عاد، قوم ثمود، یہ سب کے سب تھے، اور جب تم جاتے ہو شام کی طرف سفر کرتے ہو، قافلے لے کے جاتے ہو، تو وہاں قوم مدین کے مسکن بھی آتے ہیں، قوم لوط کے شہر بھی آتے ہیں، یہ سب تم دیکھتے ہو۔ قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ، ان سے پوچھئے کس کا ہے جو کچھ کو ہے آسمان اور زمین میں، پھر کہہ دیجئے اللہ کا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اور یہ اصل میں کہنا کس اعتبار سے ہے کہ مشرکین مکہ بھی یہ مانتے تھے مالک اور خالق اللہ ہے۔ ہمارے معبودوں کا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہماری شفاعت کریں گے اللہ کے پاس۔ وہ یہ تو نہیں کہتے تھے کہ لات اور منات اور عزا نے اور حبل نے دنیا پیدا کی ہے، ایسے قودن نہیں تھے، وہ کہتے تھے اللہ نے پیدا کیا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے نبی آپ ان سے پوچھیں گے آسمان و زمین کس نے بنائے، کہیں گے اللہ نے بنائے۔ تو وہ کوئی کائنات کی تخلیق میں اس کے مالک ہونے میں شرک نہیں کرتے تھے۔ شرک ان کا کیا تھا، یہ بڑے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، اونچے مقام ہے، یہ ہمیں چھڑوا لیں گے، یہ شرک تھا۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، یہ کتبہ اللہ نے لکھ لیا ہے، علی نفسہ ہی اپنے اوپر، یعنی یہ لزوم اللہ اپنے اوپر کوئی شے لازم کر لے، ہم کوئی شے اللہ پر خود لازم قرار نہیں دے سکتے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، وہ لازماً جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دن کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ والذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، تو جو لوگ اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنے کا فیصلہ کر چکے ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں ایک نقطہ ہے، ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ یہ رحمت کا اظہار کیسے ہوا۔ کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تو مار پڑے گی، سزا پڑے گی، سختیاں ہوں گی۔ اہل ایمان کے لیے یہ رحمت کا ظہور ہوگا، یہاں رخ ہے اہل ایمان کے لیے، انبیاء و رسل کے لیے، صدیقین اور شہداء کے لیے، صالحین کے لیے۔ تم جو کچھ جھیل رہے ہو، جو مصیبتیں برداشت کر رہے ہو، جو اس وقت تمہیں تنگی ہو رہی ہے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وہ وقت آ کر رہے گا، تمہاری ان ساری خدمات کا بھرپور صلہ ملے گا، تمہاری ان ساری سرفروشیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدر افزائی کا اعلان ہوگا۔ کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامہ۔ کبھی تمہیں یہ خیال نہ آئے کہ ہم تو سب کچھ یہاں پر اپنا لٹا بھی بیٹھے اللہ کے لیے، پتہ نہیں وہ دن آئے گا بھی کہ نہیں، پتہ نہیں کوئی ملاقات ہونی بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں یہ سب کچھ جو ہے واقعی حق ہے یا نہیں کہ جمع ہونا ہے اللہ کے ہاں اور جزا و سزا ہونی ہے۔ تو ان وسوسوں کو اپنے دل سے، اپنے دماغ سے دور کرو۔ وَلَهُ سَكَنَ فِي اللَّيْلِ لَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کا ہے جو کچھ کے ساکن ہو جاتا ہے رات میں، اور یہاں مقابلے کا لفظ محذوف ہے، وما تحرک فی النہار، اور جو شے متحرک ہو جاتی ہے دن کے وقت۔ یہ مقابلے کے لفظ کو قرآن مجید میں حذف کر دیا جاتا ہے تاکہ آدمی خود اپنی عقل سے کام لے، ورنہ ظاہر بات ہے کہ نہار جو ہے دن کا وقت جو ہے وہ سکون کے لیے نہیں ہے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَمَا تَحَرَّكَ فِي النَّهَارِ، وہ اسی کا ہے جو کچھ کے رات کے وقت سکون پکڑتا ہے اور دن کے وقت متحرک ہو جاتا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے کہیے لوگو، عقل کے ناخن لو، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی بنا لوں، اپنا کارساز، اپنا مولا، اپنا مالک، اپنا حمایت، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بنا لوں؟ فاطر السماوات والارض، جو کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا، تم بھی مانتے ہو کہ وہی پیدا کرنے والا ہے، تو اس کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولی بنائیں اور کسی اور کے خود ولی بن جائیں، تو یہ تو بڑی حماقت کی بات ہے، بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھانا کھلاتا ہے، اسے کھانا کھلایا نہیں جاتا۔ تم تو بتوں کے سامنے تو رکھتے ہو، چڑھاوے اور حلوے مانڈے پیش کرتے ہو، اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں، وہ تو کھلاتا ہے تمہیں، وہ رازق ہے۔